ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ میں، اور آج دوسرا دن تھا سپریم کورٹ میں۔ ارشد شریف جو سینئر جرنلسٹ تھے، اینکر تھے ایئر وائی کے، ان کی جو کینیا میں شہادت ہوئی، اس حوالے سے کہ کیا ان کے کیس میں پیش رفت ہوئی۔ 592 صفحات کی جو رپورٹ تھی وہ بھی کل سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی، اس کی تفصیلات پہ بھی ہم آئیں گے۔ لیکن آج سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی، کیونکہ کل ہی کی ہیئرنگ میں کہا گیا تھا کہ جو ایف آئی آر ہے وہ ارشد شریف کے قتل کی، وہ جمع جو ہے وہ درج کروائی جائے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں آ کے رپورٹ بھی دی جائے۔ آج پولیس کے اہلکار بھی، جو سینئر اہلکار ہیں، آئی جی پولیس وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، آج ہیئرنگ تھی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور سپریم کورٹ کے جو لیگل معاملات ہیں، ان معاملات کو بڑی تفصیل سے اور بڑی عرقریزی سے دیکھتے ہیں۔ تو آج ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ آج اور کل کی ہیئرنگ میں وہ اس کیس کو کہاں زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ جی اسناد صاحب۔ دیکھیں ریاض صاحب، میں اس کو سو موٹو کی پروسیڈنگ میں جب منطقی انجام جو ماضی دیکھیں 10 سال میں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس قسم کے کیسز میں اگر سو موٹو چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا ہو اور پھر وہ چیزیں منطقی انجام تک پہنچی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پروین رحمان کا کیس ہمارے سامنے ہے، 2014 میں سو موٹو ہوا، اور تقریباً آپ کہیں 40 سے زائد سماعتیں ہوئیں، مختلف جی آئی ٹی بنائی گئیں سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے بڑا کلوزلی دیکھا اس کیس کو، لیکن ماسٹر مائنڈ نہیں پکڑا گیا۔ اور ایون یہ جو آدمی پکڑا گیا اس کی بھی ایکوٹل ہو گئی سندھ ہائی کورٹ میں ابھی ریسنٹلی۔ تو یہ سپریم آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہی بات کی کہ جو ہم یہ کرمنل میٹر ہے، اس میں ہم زیادہ دیر آگے تک نہیں جا سکتے۔ یہ کر سکتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن اب جی آئی ٹی بنے گی وہ اس میں سینئر آفیسرز ہوں گے، کمپیٹنٹ افسر ہوں گے، اور کسی انفلوئنس میں نہیں ہوں گے، یہ ہم انشور کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کل اب نام ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کون کون ہیں۔ باقی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایف آئی آر جو درج ہوئی ارشد شریف کیس میں، جو اسٹیٹ کی طرف سے ہوئی، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا، یعنی اس کو اپروو کر دیا۔ لوائقین کی طرف سے ارشد شریف صاحب کی جو ایک اپلیکیشن جمع کروائی گئی ہے ان کی، اور ان کی وائف کے وکیل بھی آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریزرویشن ہے ایف آئی آر پہ، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اور ایک جسٹس مظاہر صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ ریٹن دے دیں، باقی ایف آئی آر پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ ارشد شریف کی والدہ کو یہ کہا گیا کہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ ورژن ہے آپ کا، پولیس والے آئیں گے، آپ اپنا ورژن ریکارڈ کرا دیں۔ ناظرین، ہم تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیں کہ جو لواحقین نے، والدہ وغیرہ نے جو درخواست جمع کروائی ہے، اس میں سینئر جو انٹیلیجنس کے آفیشلز ہیں، آرمی کے آفیشلز ہیں، ان کے نام شامل ہیں۔ تو آپ نے سنا اسناد صاحب نے اس پہ باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس معاملے پہ جو سارا جو ایشو ہے وہ آپ کا ایک ورژن تو ہو سکتا ہے۔ تو اپیرنٹلی جو کل ایک آئی واش قسم کی جو ایف آئی آر تھی وہ تو درج ہوگی، جس میں جو پی ایس ایل کراچی کے جو صاحب ہیں، پھر خرم وغیرہ وقار جو ہیں، ان تینوں کے نام اس میں شامل کیے گئے، لیکن جو اصل کردار ہیں ان کی طرف تو ظاہر بات آنا۔ اسناد صاحب، آپ نے کل رپورٹ ایک نظر دیکھی سرسری، ہم اس پہ تفصیل سے شام کو ایک اور وی لاگ بھی کریں گے، لیکن سرسری آپ نے وہ رپورٹ دیکھی، آپ کو اس رپورٹ سے کیا امپریشن لگتا ہے کہ اس رپورٹ میں اشارے کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ایک بلیک ہول ہے ابھی تک، یا کچھ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، جو ان کے ہوسٹ تھے ان کی طرف کھرا جا رہا ہے کہ پہلے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کی اسٹیٹمنٹ سے بڑے کنٹراڈکٹری۔ اوکے۔ اب آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اصل وہ ہیں وہاں سے کیس جو ہے معاملہ ایکیوزڈ، وہاں سے ہونا ہے کہ ان کا جو ورژن ہے، جس طریقے سے انہوں نے بتایا رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ جو ڈرائیور ہے، جو اس کا ورژن ہے، وہ اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، جو ان کے جو ہوسٹ کے تعلقات تھے مختلف وہاں کینین اتھارٹیز میں، پولیس میں، اور پھر یہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ پلان مرڈر تھا، اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ جو ہے مسٹیکنلی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا واضح ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو جن کے پاس ارشد شریف ٹھہرے ہوئے تھے، میرا خیال ہے وہاں سے ہی معاملہ جانا چاہیے۔ اب ان کے پیچھے کون ہے، یہ تو پہلے تو ان سے انویسٹیگیشن جو ہے، ابھی بھی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ وہی لوگ جو ہے وقار اور دو، ان سے پہلے جو ہے وہاں سے سٹارٹ کریں اپنی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو رپورٹ جو ایک کمیٹی بنانے کا کہا گیا ہے جے آئی ٹی وغیرہ، اس سے کچھ چیزیں مزید کلیئر ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے بہام کلیئر ہوگا؟ ماضی کے جے آئی ٹی کے ایکسپیرینسز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی چیزیں، دیکھیں بے نظیر مرڈر کیس میں یو این کو انگیج کیا گیا، اور پوری حکومت بھی تھی پیپلز پارٹی کی، تو وہاں چیزیں نہیں سامنے آ سکیں چیزیں، تو یہاں بھی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس طرح کا معاملات جو جا رہے ہیں
میرا خیال ہے آلریڈی ٹائم بڑا جو ہے وہ اس پہ ضائع ہو چکا ہے، لیکن جو بھی ہو ایک سچ سامنے آنا چاہیے. سزائیں تو مشکل ہے پاکستان میں ہوں، لیکن یہ کہ سچ کم از کم سامنے ہو، یہ بھی بڑا ہو جائے گا کہ پتہ چل جائے کہ کون انوالو. اور کتنا ٹائم دیا گیا ہے جے آئی ٹی کے لیے، کتنے دنوں میں؟ دیکھیں وہ تو جے آئی ٹی کل پھر سماعت ہوگی نا، وہ ٹھیک ہے، جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس پہ کیا کون لوگ ہیں، پھر کتنا ٹائم دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر چیف سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹائم دے گی. چلیں ناظرین، آپ نے ایک سرسری سا 2 دن کی جو ہیئرنگ تھی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، اس کا آپ نے جائزہ لیا، آپ نے تھوڑا سا ہیئرنگ سن لی کہ اس میں آج کیا ہوا. اس پہ مزید جو تفصیلات ہیں، جو 592 صفحات کی جو رپورٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ آپ سے تمام جو ایکسکلوسیو معلومات ہیں وہ بھی شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.